نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اللہ پاک دا ټول دنیا نظام زمکه اسمانونه او دا دریابونه غرونه دا هر څه انسان خدمت ته پورا جوړ کړی دي. خلق لكم ما فی الارض جميعا. قرآن کې الله فرمایي چې زمکه کې څه دي انسان تا خدمت ته پورا دي. انسان نه فائدې وچتای او انسان حد مقصد نه ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اغا الله خپل بندګۍ ته پیدا کړی، خپل غلامۍ ته، خپل اطاعت ته پیدا کړی. دی وخت انسان نه خپل مقصد یې شوی ده. انسان مقصد د دنیا نقشې جوړول دا مقصد جوړ شوی. حالانکه دا خو د غلامان دي، د دو غلامي شروع کړه. دا الله پاک دا کائنات ته انسان غلام جوړ کړ. انسان دو غلامی کوي، دکان غلامی کوي، پیسې غلامی کوي. ځکه پیغمبر په دعاګانې وته لګېدلې. بخاري کې حدیث ته داسې سخت دعاګانې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کړي، ناراض شوی ده. بخاری کې حدیث ته تعس عبد الدینار و عبد الدراهم و عبد التلاسان. حالات تشي د روپیو بندا، د اشرفیو بندا، د کپڑوں بندا. کپڑے کی تو کوئی عبادت نہیں کرتا ہے اشرف، لیکن اللہ کے نبی کہتا ہے ہلاک ہو جائے عبد الدینار، دینار کا بندہ، عبد بندہ، وعبد الدراهم وعبد التلاسان، کپڑوں کا بندہ. پھر ایک بدعا نہیں کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہے، ایسا ولتا کسا، ہلاک ہو جائے، سر نیچے پاؤں اوپر ہو جائے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیق پیغمبر. وَإِذَا شِيخَ فَلَمْ تَكَشَ. جب اس کے پاؤں میں کانٹا چھوڑے تو اللہ اس کانٹے کو نہ نکالے. یہ محمد کس آدمی کی؟ جو پیسوں کی غلامی کرتا ہے. پیسوں کو تو کسی نے آج کسی نے ہم نے نہیں سوچا ہے کہ سجدہ لگایا. تو غلامی کے کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر پیسوں میں لگنا. ٹکراؤ آ جائے، پیسوں کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ کا لحاظ نہیں رکھتا. یہ بندگی ہے، یہ پیسوں کی بندگی ہے. ہاں، اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، وہ جھوٹ بولتا ہے. سود نہ کرو، کرتا ہے. دھوکہ نہ دیا کرو، دھوکہ نہ دے تو پیسے کہاں سے آئیں؟ جھوٹ نہ بولے تو. ہمارا یہ 50 سال کی بات ہوگی مجھے جتنا، یا 40-50 کے اندر. میرا بھائی سودا کے لیے گیا تھا ابھی قبر میں. ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ وہ سیل خریدتا تھا، دکاندار تھا. تو دکاندار کے سامنے قسم کھائی کہ یہ تو مجھے وہ فلانی دکان اتنے پر دیتا تھا، حالانکہ یہ آدمی ادھر سے میرے ساتھ کسی دکان. بعد میں نے کہا بھائی تم نے تو یہ قسم کھائی، تم نے تو دوسری جگہ پوچھی بھی نہیں. باجی صاحب جھوٹ کے بغیر اس وقت کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے جھوٹ سے رزق کم ہو جاتا ہے. عقل، ہم عقل پر چلتے ہیں، نقل پر نہیں چلتے جو اللہ کے نبی نے. الخیانت تجر الفقر. خیانت فقر کو کھینچ لیتی، یہ حدیث ہے. والامانت تجر الرزق. امانتداری رزق کو کھینچ لیتا ہے، لیکن انسان ظاہر کو دیکھتا ہے. تو میرے پیارے بھائی، آج امت پریشان ہے، نبی کی دعائیں لے رہا ہے. سوری دنیا مال کا لحاظ رکھتے، اللہ کا لحاظ نہیں رکھتے. اس لیے نوح علیہ السلام اپنے قوم سے شکایت، ما لکم لا ترجون للہ وقارا.
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ایک کم بخت ہو، اتنے بڑے رب کی خیال نہیں رکھتے ہو کہ وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کے ناراضگی کا کسی کو غم نہیں کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا. مال آ جائے، دنیا کے نقشے بن جائے، دنیا کے نقشے نہیں بچا سکتے ہیں، بچانے والی ذات اللہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ ابھی دل اتنے گندا ہے کہ یہ بات دل پہ اترنے میں کافی وقت لگے گا. دل بھر گئے ہیں، ایک برتن بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز جگہ نہیں ہے. عجیب بات کی ہے مولانا الیاس رحمت نے ایک جگہ، پہلی جو امت ہلاک ہو گئی ان کی ہلاکت کی مختلف سبب ہوا کرتی تھی. پہلی امت جو ہلاک ہو گئی کسی کے لیے کیا سبب، کسی کے لیے جیسے بنی اسرائیل نے بچڑی کی عبادت شروع کی. اور مختلف گمراہ ہونے کا کوئی خاص. اس وقت امت مسلمہ جو دین سے دور ہے، گمراہ ہو رہی ہے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، اور اپنے ذہن کی بات نہیں ہے، قرآن حدیث سے. وہ دو چیزیں ہیں. مسلمان جو دین سے دور ہو رہا ہے، دور ہوا ہے اور بھی دور ہو رہا ہے، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو ہے دنیا میں شدت انہماک، یعنی دنیا کا کام ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا گھسنا کہ دین کے لیے اللہ کو پاس جانے کے لیے کوئی وقت آدمی کو نہ ملے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے اس وقت امت جو دین سے دور ہے دو سبب ہے. ایک اپنی دینی حالت پر قناعت. سب سے پہلی بات یہ، دین کے بارے میں مسلمان سمجھتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، دین تو میرا پورا ہے. میرے اگر ضرورت ہے، نوکری نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، وہ نہیں، یہ دین کے اعتبار سے مسلمان. حالانکہ دین کے اعتبار سے اس وقت ہم بہت، یہ جو ساری مسجد میں کوئی بھی 100% دین جو بیان کرنے والا یہ بھی نہیں، حقیقت بولتا ہوں، فیصدی ہے، کوئی کتنے کا ہے، ایسے کتنے. پورا دین تو دنیا جنت بناتی ہے، کرنٹی ہے. آج جو پریشان ہے دین کی کمی کی وجہ سے. یہ قرآن پھر غلط ہو جائے گا کہ دین ہو اور پریشانی آئے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو پاکستان کا مفتی اعظم ہے مفتی محمد شفیع صاحب، فرماتے ہیں جو اللہ سے 100% نافرمانیوں کو چھوڑ لیتا ہے اس کو 2 جنتیں ملے گی. ایک مرنے کے بعد، ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت بنائے. کہاں ہے ابھی جنت؟ اور آدمی پریشان. یہ قرآن کی باتیں تو جھوٹی تو نہیں ہو سکتی. تو مسلمان جو دین سے دور ہے، ایک دینی حالت پر قناعت ہے، دین میں بہت کمی ہے لیکن اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے پورا سمجھتے ہیں، مطمئن ہے کہ دین تو میرا ہے. ایک چیز ناراض نہ ہو جائے بتاتا ہوں، 100 آدمیوں میں سے جو ابھی مسجد میں پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، حج بھی کیا ہے، تبلیغ بھی کیا ہے، علماء بھی ہے، میرے خیال میں 100 میں سے ایک نے بھی بہن کا میراث میں، باپ کی جائیداد میں شاید پورا حصہ دیا ہو. گھر میں وہ تو باپ کی ساری چیز میں شریک ہوتی اور آنکھیں بند کر دیتا ہے. اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے قرآن میں. میرا استاد فرماتے تھے کہ کسی سے کہو کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا زمین میں باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، وہ لاپرواہی سے کہتا ہے بہنوں کو کس نے حصہ دیا، یس بالکل خالص کافر بن گیا. اس کے کفر میں ذرا بھی شک نہیں. نہ دینے پر گنہگار ہے لیکن کس نے دیا یہ تو انکار ہے، قرآن نے دیا ہے. قرآن کے ایک آیت سے انکار مسلمان رہ جاتا ہے. مطمئن تسبیح تو پڑھتا ہے لیکن حقوق کا لیتا ہے. اگر احساس بھی نہیں، اس کمی کا احساس بھی نہیں.
ایک آدمی کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے وہ کمی دور ہو جائے. ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے کہ کچھ علاج کرے گا کچھ. ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے نہیں تو کیا کرے گا, وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں چلا جائے. تو فرماتے ہیں اس وقت امت جو دین سے دور ہے دینی حالت پر قناعت ہے, دین میں بہت کمیاں ہے لیکن اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں. اور دوسری چیز دین کی کمی کا کہ دنیا میں اپنے آپ کو ایسا پنسایا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت نہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں, دنیا کو بھی وقت دینا ہے, لیکن آج جو ہم دے رہے ہیں اتنا شریعت کا اجازت نہیں ہے. لقمان حکیم پیغمبر نہیں ہے لیکن تفسیر میں لکھا یہ کہتا ہے میں نے 4000 نبیوں کی صحبت حاصل کی ہے. کتنے؟ لقمان حکیم تفسیر کشف الرحمن میں ہے, وہ کہتا ہے میں نے 4000 نبیوں کی صحبت حاصل کی ہے. وہ اپنے بیٹے سے نصیحت کرتا ہے, بیٹا دنیا کے لیے اتنا محنت کرو جتنا ادھر رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا ادھر رہنا ہے. اب ہم سب اپنا دوسرے کا نہیں, ہر آدمی صبح سے شام تک کتنا میرا آخرت کے بنانے کے لیے جان مال فکر دل و دماغ لگتا ہے اور کتنا دنیا کے لیے لگتا ہے. گھڑی کو دیکھتے ہے کہ پہلے مسجد میں 5 منٹ نہ چلے جائے اور سلام پھیرتا ہے لوگوں کو پلان کر کے. اس کا بڑا خیال کرو. من تخطى رقاب الناس اتخذ جسرا الى جہنم, کسی کے کندھے پالان کر کے جانا درمیان میں نہ ہو. حدیث سے ترمذی میں اس آدمی سے دوزخ کے لیے پل بنایا جائے, لوگ اس پر یہ پل بن جائے گا, لوگ اس پر جائیں گے. سلام پھیرا نہیں, لوگوں کو پالان کر. اور بعض لوگ پہلے سب کے شوقین ہوتے ہیں, پہلے سے آتے نہیں لوگوں کو جگہ نہیں پالان کر کے, یہ بھی سخت گناہ ہے. مسلمان بڑا احترام والا ہے, کسی پلان کر کے نہیں آنا. تو لقمان حکیم کہتا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی صحبت حاصل کی. کتنے؟ 4000 نبیوں کے تعلیمات سے میں نے نچوڑ جو نکالا ہے 8 باتیں ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے باتیں؟ 4000 نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ 8 باتوں میں جمع کیا ہے. لقمان حکیم کہتا ہے پہلی بات, اے انسان جب تو نماز پر کھڑا ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. ڈانچہ ادھر ہوتا ہے, دل کہاں اوپر باہر پھیر رہا ہے. اللہ غافل دل کی نہیں سنتے. ہم نے محنت نہیں کی, ادھر ڈانچہ آیا ہوا ہے, دل ادھر نہیں ہوتا ہے, کہاں پھرتا ہے. ہاں, اس پر مشق کرنی ہوتی ہے. کسی کو نماز بنانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 رکعت اتنے وقت دے دے کہ 2 رکعت پر آدھا گھنٹہ لگ جائے نفلوں میں, تب نماز بنے گی. خشوع خضوع والی وقت دینا پڑے گا. یہ بات تو میرے سمجھ میں نہیں آتے, آپ کو کیا سمجھاؤ, لیکن یقین کریں 99% مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کورس ہے, کورس روزانہ 3-4 گھنٹے دینے ہوں گے. کتنے روزانہ؟ اور 4 سال لگیں گے. یہ ٹریننگ ہے جیسے MBBS انجینئرنگ, یہ 4 سال کرو. خدا کی قسم اس میں ماں سے تمہارا ہر مسئلہ حل ہو سکتا. کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ حل, لیکن اس کے لیے ادھر ہی کچھ نظر نہیں آتا. یہ ایسی ہی بات ہے. نماز تو انسان کے سارے پریشانی کو دور کرنے والی چیز ہے, لیکن ہماری نماز بے جان ہے. مولانا عمر پالنپوری راجن اہتمام میں فرماتے ہیں بھینس دودھ دیتی ہے لیکن مری ہوئی بھینس سے کسی نے دودھ نکالا. شکل تو ہے, سورا جسم ہے بھینس کا, کان پاؤں پیٹ سب کچھ ہے, لیکن بے جان ہے. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے تو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدر نماز سے فتح کیا ہے, تلوار سے نہیں فتح کیا, کتابوں میں ہے.
ساری رات روتے تھے. ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی, راہ اللہ سے قبول کروایا, یہاں ابو جہل کی لاش پڑی گئی, یہاں عتبہ کی, یہاں فلانی کی, بتایا گیا. صحابی نہیں ہے, ابو مسلم تابعی ہے, حج کے لیے گئے, صحیح کتابوں میں گدا, اس زمانے میں گدوں کی سواری اور اونٹوں کی سواری, گدا مر گیا, ساتھی نے کہا اپنا سامان ہمارے, نہیں تم جاؤ, 2 رکعتیں پڑھی ہے, اللہ مجھے اس گدے کی ضرورت ہے. کتابی بات ہے, گدا مرا ہوا اٹھ گیا, پھر مرتا نہیں تھا. امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ بصرہ کے شہر میں کہ یہ وہ جو ابو مسلم حولے کی دعا سے زندہ ہوئے ایک گدا, کئی 100 سال رہا. نماز سارے, جب بھی نبی علیہ السلام کو کوئی پریشانی تھی فوراً نماز اللہ کے ساتھ. اور میرے پیارے بھائیو, کرو یا نہ کرو, ہم بتاتے ہیں, اللہ کرے کہ میں اس نیت سے بیان کروں کہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, میں اپنا مستثنا نہیں ہوں, لیکن بہت مجھے اتنا پیارا یہ بات لگتی ہے, بہت پیاری, بہت پیاری, بہت پیاری. میں نے جب میں لکھی ہے, امام رازی مجدد گزرا ہے, جیسے ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے, تفسیر لکھی ہے, توجہ سے سنو. امام رازی فرماتے ہیں انسان جب اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو راستے کے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, ادھر ادھر نظر نہیں دوڑا کہ ادھر ہوگا ادھر ہوگا. جب انسان اپنے حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو راستے کی سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں غیر کا تصور ذہن میں آیا, غیر کا کہ فلانا میرے کام, تو یہاں سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا. تو یہاں سے قرآن پاک کو ہم دیکھتے نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہے, کچھ اس میں دیکھتے نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. سارے تفسیر میں نے کہا, تفسیر سارے کمزور سہاروں کو چھوڑو, اس کو اپنا کارساز بناؤ. بلا اللہ سے اچھا کارساز تمہیں کون ملے گا؟ ہے کون جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو پایا ہے؟ پال سکتا ہے کوئی؟ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے. نمونے بتتے 6 لاکھ لوگوں کو 6 لاکھ 40 سال بغیر کھانے پینے تیار آسمان سے رزق اتارا ہے بنی اسرائیل کو وادی تھی میں. یہ کون ہے؟ شاید پچھلے شب جمعے یہ واقعہ سنا یا نہیں, لیکن دوبارہ سنا. تو معرف القرآن میں ہے, قبیلہ اشعریین یمن کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے. رات کو دیر سے پہنچے, اس زمانے میں تو ہوٹل وغیرہ نہیں تھے. مدینہ پہنچے بھوکے پیاسے, رات کا وقت تھا. ایک آدمی کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلا جائے کہ اگر کھانے کا کوئی انتظام ہو اور آپ دیر کے پہنچے ہیں, بھوکے ہیں, یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. وہ آدمی جب گیا تو وہاں نبی علیہ السلام قرآن کی آیت تلاوت کرتے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. روئے زمین پر کوئی جاندار زیروح ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی, اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. اور اللہ اس کا عارضی اور مستقل ٹھکانہ جانتا ہے کہ کہاں پر ہے. درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلانے کیمپ میں رہتا ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, مجھے اتنا ریشن, یہ آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی نے کہا جب نبی علیہ السلام نے وہ اللہ نے ذمہ داری نبی علیہ السلام کو بتایا نہیں, آیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بتائے کہ ہم آئے ہیں,
لیکن جتنا ذمہ دار ہے تو نے بھی کام کیا ہوں تو واپس چلے چینل کو سبسکرائب ساتھ کریں. انتظار میں جزاک ہے. اللہ. ساتھ سے کہا خوش ہو گئے تمہارا کھانا آ رہا. انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ تو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایسا کھانا آیا کہ زندگی میں کھایا نہیں تھا. کھا بھی لیا اور بچ بھی گیا, کافی بچ گیا. آپس میں مشورہ کہ بھائی نبی علیہ السلام کے پاس تو اور بھی مہمان آتے ہیں, یہ باقی جو بچا ہے 2 ساتھی اور بھیج دیں, ان کو اٹھا کر کے واپس لے جائے اور مہمان. جب وہاں پہنچا یا رسول اللہ نے جو کھانا بھیجا تھا بڑا مزیدار ہے. نبی علیہ السلام میں نے تو کچھ کھانا نہیں. پھر اس آدمی نے بتایا رسول اللہ میں آیا تھا اس لیے, لیکن میں سنا کہ اس نے جس نے ذمہ داری اٹھائی تھی اس نے بھیج دیا. یہ تو انسان, بخاری میں حدیث ہے, انسان کے ساتھ اللہ پاک وہی معاملہ کرتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے. اللہ میرا یہ کرے گا پھر کرتا ہے. اللہ پر شک ہو کہ اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا, اللہ نہیں کرتا ہے. اللہ پر بے اعتمادی ہو, اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو. ہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن انسان اللہ کے وعدوں پر شک میں ہو. اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. میرے پیارے بھائیو, درخواست ہے بار بار جتنی بھی پریشانی ہے اس سے اور بھی آنے والی ہے. یقین کرو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, میرے لیے ایسے پریشانی آئے گی کہ ایک آدمی قبر پر پڑے گا اور تمنا کرے گا کاش قبر کے اندر میں ہوتا. پریشانیوں کی وجہ سے سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی پریشانی. اس سے پہلے اپنے اعمال کو صحیح کرو. اعمال کے ذریعے سے اللہ بچاتے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق سارے پریشانیوں کا حل ہے. غریب سے غریب آدمی بھی بنا سکتا ہے, امیر سے امیر بھی, بوڑھا بھی, جوان بھی, پڑھا ہوا بھی, ان پڑھ بھی. اللہ انتظار میں ہوتا ہے, سارے غلطیوں کو معاف کرتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ابھی وقت ختم ہے عمر پالن پوری کی بات, کم از کم آج تو یہ توبہ کر لو. انسان گناہوں سے بالکل گارنٹی ایسا پاک ہوتا ہے سارا مجمع جیسے آج بچہ پیدا ہو گناہ نہیں ہے. جو 4 شرط توبے میں کچھ کہاں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹے بیٹی بھی کر سکتا ہے. جو کیا ہے اس پر ندامت ہو, یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے آپ کے بہت سے حکم توڑے ہوں گے, یا اللہ جو معلوم ہے نہیں معلوم, یا اللہ تو مجھے معاف کر. ندامت آئندہ اس وقت جو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے نافرمانی آدمی اس کو چھوڑے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, اور جو حقوق رہ گئے اس کو معاف کروائے. لوگوں کے حقوق ہے اس کو معاف کروائے یا ادا کرے. فرماتے یہ 4 شرطیں پورا کرو گے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ, یہ قرآن بتا رہا ہے تم سارے توبہ کرو تم کامیاب ہی کامیاب ہے. قرآن گارنٹی دیتے. کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ ایسا توبہ کریں گے؟ ہاتھ تو کھڑا کرو. میرے پیارے اس کے بغیر ہمارا چلتا نہیں ہے. توبہ کہتے ہیں نا, توبہ اصل عربی لفظ ہے جو آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے سمجھا کہ مگر واپس آنا شروع کر دی, اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ عربی میں آدمی جا رہا تھا سمجھا میں نے تو راستہ غلط, واپس ایک قدم بھی واپس لیا, پچھلے سارا کھاتا اللہ معاف کر دیتا. اللہ ایسا کریم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرو. سارے گناہ استغفار سے اللہ معاف کرتا ہے. گناہوں کے ساتھ بھی استغفار سے پریشانیاں اتنے بہت سے, میں انگنت لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کے ایسے معاشی پریشانی, قرض اور دوسرے 313 مرتبہ استغفار جو پڑے گا گارنٹی دیتا ہوں 40 دن پڑے گا ان کی پریشانی ختم ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹھ کر کے 15-20 منٹ روزانہ دے دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 15-20 منٹ لگتا ہے. ایسے لوگوں نے جو دل سے زیادہ قریب بھی نہیں ہے, ایدر نور علی کریمی صاحب کلین شیپ نوجوان کہ 4 سال سے میں کہہ رہا میرا کوئی کام اٹکتا ہے, کوئی کام اٹکتا ہے. یہ میرے نسبت سے نہ کرو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرج, ہر تنگی سے اللہ نکالے. اللہ کریم ہے. تو میرے پیارے بھائیو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دعا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین. بارش کے لیے بھی دعا کرے, ضرورت ہے علاقوں میں.